محمد اظہار الحق ممتاز شاعر، ادیب، منتظم اور کالم نگار محمد اظہار الحق 14 فروری سن 1948 کو جھنڈیال تحصیل فتح جنگ میں پیدا ہوئے۔ محمد اظہار الحق جدید اردو شعراء کی صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ پنڈی گھیب میں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی اور گورنمنٹ کالج اصغر مال راولپنڈی میں امتیازی حیثیت سے تعلیمی مدارج مکمل کیے۔ دونوں تعلیمی اداروں کے ادبی مجلوں کے مدیر رہے۔ محمد اظہار الحق نے بین الصوبائی اسکالرشپ پر ڈھاکہ یونیورسٹی سے سن 1970 میں ایم اے اکنامکس کی سند پائی۔ بعد ازاں نیپلز اٹلی سے بھی معاشیات کی تعلیم پائی۔ گھر پر بزرگوں سے فارسی ادب کی تحصیل کی، جبکہ عربی ادبیات میں پرائیویٹ حیثیت سے ایم اے کیا۔ محمد اظہار الحق سن 1973 میں پاکستان کی سول سروس کا حصہ بنے۔ 35 برس تک خدمات کے دوران حساس مناصب پر فائز رہے۔ سن 1982 میں پہلے شعری مجموعے دیوار آب کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد غدر سن 1986، پریزاد سن 1995، پانی پہ بچھا تخت سن 2003 اور اے آسماں نیچے اتر سن 1923 میں شائع ہوئے۔ کئی موسم گزر گئے مجھ پر کے عنوان سے کلیات شائع ہو چکی ہے۔ گزشتہ 30 برس سے قومی اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں۔ کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ محمد اظہار الحق کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سن 2008 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اردو کے صف اول کے شاعر، نقاد، منتظم اور کالم نگار محترم محمد اظہار الحق صاحب کے ساتھ۔ اظہار بھائی آداب۔ بہت شکریہ اجاد صاحب۔ اظہار صاحب، ایک عام تاثر یہ ہے کہ بطور ایک تمدنی اور تہذیبی ادارے کے ادب ہمارے معاشرے میں اپنا مقام یا تو کھو چکا ہے یا تیزی سے کھو رہا ہے، اور جو بحثیت مجموعی ہمیں زوال و انحطاط کے آثار نظر آتے ہیں، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ ادب کے غیر مؤثر ہو جانے کا بھی ہے۔ کیا آپ اس تاثر سے متفق ہیں؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ نہیں اس لیے کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ یہ سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس میں شاعری کا یا ادب کا کیا کردار ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شاعری کا اور ادب کا اور فنون لطیفہ کا اور مجسمہ سازی کا اور موسیقی کا اور مصوری کا تعلق جذبات سے ہے۔ جی، جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے، ماں تو کسی کی مرے گی نا، ہاں، بیٹا تو کسی کا قبر میں جائے گا، جی، ٹھیک ہے، پوتا تو پیدا ہوگا، بڑھاپا تو کسی پہ آئے گا، بڑھاپا تو کسی کو آئے گا، جوانی کو تو روئیں گے سب، تو اس وقت پھر شاعری بھی آئے گی، مصوری بھی آئے گی، فنون لطیفہ سارے آئیں گے، اس میں رقص بھی آئے گا، اس میں مجسمہ سازی بھی آئے گی۔ یہ سب وہ مظاہر ہیں جو آپ کے جذبات کو مینیفیسٹیشن دیتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا اس لحاظ سے تو جواب نہیں میں ہے، لیکن دوسرا میرا جواب جو ہاں میں ہے، زوال اس لیے آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں ایک عام طبیب ہوں، میں طبیب حاذق نہیں ہوں۔ مجھے حکیم اجمل خان ہونے کا یا ارسطو جالینوس ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے آپ کہ کی میں بار صورت دونوں دفعہ آپ نے یہ بات کہی ہے، تو میں تو اس کو کسر نفسی پہ محمول کروں گا۔ خیر، آپ فرمائیے۔ نفسی نہیں ہے تو کسر کیا ہوگا؟ وہ جناب قصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ادب ماضی کے 700 سال جو ہیں یا 600 سال، ان کو تو آپ نے کالعدم قرار دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے 1030 میں، محمد غوری کی وفات ہوئی ہے 1206 میں،
1030 اور 1206 کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں مسلمان یہاں قدم جما چکے تھے، پنجاب میں خاص طور پر اور ہر جگہ پر، راجپوتانہ میں، فلاں صحرا میں، شمالی انڈیا میں، چتوڑ میں، 2 صدیاں بنتی ہیں جی 2 صدیاں بنتی ہیں 2 صدیاں بنتی ہیں۔ 1208 میں قطب الدین ایبک فوت ہوا ہے۔ ولی دکنی جس کو ہم پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں وہ انتقال ہوا ہے 1740 میں۔ تو 1030 سے لے کے 1740 تک کیا آپ کے پاس ادب نہیں تھا؟ کیا آپ گوشت کچا کھاتے تھے؟ کیا آپ دانت صاف نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ لکھتے نہیں تھے؟ لکھتے تھے، لیکن ہم نے اس ادب کو اپنے اس سے نکال دیا، وہ فارسی کا ادب تھا۔ ٹھیک ہے، اس عرصے میں دکن میں اردو کی شاعری ہوئی، لیکن وہ ایک تدریجی ارتقاء تھا، وہ عوامی سطح تک نہیں تھا۔ وہ جو قطب قلی خان تھے ان کا جو نام تھا وہ تھا۔ تو جب آپ نے اس سارے حصے کو اپنے سے نکال دیا تو پھر آپ کا ادب کیا رہ گیا؟ آپ تو ادب سے ناواقف ہو گئے۔ اگر آج آپ کا اور میرا بیٹا جائے کہاں کسی میوزک کی یا ادب کی محفل میں لندن، اور وہ آپ سے پوچھے ان سے کہ بھئی 1000 سے لے کے 1740 تک جو آپ کا ادبی منظرنامہ تھا اس پر روشنی ڈالیے، تو اسے تو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ تو ولی دکنی سے شروع کرے گا، پھر میر سے شروع کرے گا۔ تو ہم ولی دکنی بھی بطور ایک تانا کے استعمال کیے جی، جاتے ہیں قدامت کے، اور کہ جی یہ جی، تو ریلیونٹ ہیں۔ ہاں جی۔ تو پھر اس کے بعد ترکی بڑی بدقسمت زبان ہے کہ اس میں 3-4 رسم الخط ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں سریلک ہے، اور ترکی میں ترکی ہے، اور افغانستان میں عربی فارسی ہے، اور ایغور میں۔ ہمارا تو رسم الخط نہیں بدلا، ہماری تو زبان ہی بدل گئی راتوں رات۔ بھائی میں کالے نے کہا کہ زبان بدل دو، تو ہمارے جو اشرافیت ہے، پڑھے لکھے لوگ، وہ صبح کو اٹھے، وہ میرا شعر ہے کہ کیا رات تھی بدلے گئے جب نام ہمارے، پھر صبح کو خیمے تھے نہ خدام ہمارے۔ پلیز تو ایک مقرر دوبارہ کیا رات تھی کیا رات؟ بدلے گئے جب نام ہمارے، واہ واہ۔ پھر صبح کو خیمے تھے نہ خدام ہمارے۔ تو ہمارے اشرافیہ تو صبح کو اٹھے تو وہ تو ان پڑھ ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے انگریزوں نے اردو کے اور ہندی کے اور پنجابی کے جو قاعدے تھے جی وہ پیسے دے کر خریدے تاکہ ان کے پاس پڑھنے لکھنے کا سامان نہ رہے، اور پھر وہ انگریزی آ گئی۔ کیفیت کیسی آئے گی؟ کیفیت تو نسل در نسل چلتی ہے، ہاں، اور اس کا تو زبان سے تعلق ہوتا ہے، زبان زبان کے پس منظر سے تعلق۔ زبان کے پس منظر سے۔ تو یہ جو فارسی سے ہماری رشتہ ٹوٹا ہے، اور اس کے بعد پھر اردو سے بھی رشتہ ٹوٹا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو مجھے بتایا گیا ہے، میں بدقسمتی سے ایران نہیں گیا، کہ وہ بہت مخالف ہیں عربی کے، عربی کے لفظ چن چن کے انہوں نے لغت سے نکالے ہیں، ملکہ کو شابانو کیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں بنیادی عربی پڑھائی جاتی ہے جو فارسی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا جو اسٹوڈنٹ طالب علم ایم اے اردو کرتا ہے، جی، اس کو تو فارسی کی الف بے نہیں پتہ ہے، اور فارسی تو آپ کی زبان کی ماں ہے۔ تو ادب سے بے بہرا ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی روایت سے، اپنے ماضی سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ماضی پرست بنیں، جی ہاں، لیکن آپ اپنی تاریخ میں سے 500-600 سال کاٹ کر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ ماضی سے بے نیاز ہو کر جی ہم اپنے آج کو ثروت مند نہیں کر سکتے۔ جی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اور پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ ناشاعری بہت زیادہ آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے اصل شاعری کو پس پردہ کر دیا ہے، اور ناشاعر مشاعروں میں آ گئے ہیں۔ اس میں ہندوستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ وہ مشاعرے کو اپنی تہذیب کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ معیار پر زور نہیں دے سکتے۔ وہاں اگر عورتیں گا کر پڑھ رہی ہیں غزل تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ پاکستان میں کون سی مجبوری ہے کہ میں نام کسی کا نہیں لیتا، کہ جن کو وزن کا نہیں پتہ، جن کو بحر کا نہیں پتہ، وہ صرف اس لیے شاعر بنے ہوئے ہیں اور اردو کی شاعری کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، اور ٹین ایجرز کو انہوں نے لبھایا ہوا ہے، جن کو شاعری کے اوزان کا بھی نہیں پتہ ہے، اس کی تہذیب کا بھی نہیں پتہ ہے، روایت کا بھی نہیں پتہ ہے، اور جدت کا تو بالکل ہی نہیں پتہ ہے۔ تو یہ بہت سی ٹریجڈیز ہیں جو ہمارے ادب کو کھا رہی ہیں۔ جب ہم ادب پہ مکالمہ کر رہے ہیں ہوتے ہیں سر، تو آپ چونکہ پیشہ ورانہ طور پہ بھی
فیصلہ ساز حلقوں تک آپ کو رسائی رہی ہے، 10 کروڑ بالغ ناخواندہ اور قریب 3 کروڑ اسکول جانے کی عمر کے بچے اسکول سے باہر، جو اسکولوں سے باہر ہیں. کیا ہماری اجتماعی قیادت سیاسی یا غیر سیاسی اس المیے پہ کما حق طور پہ حساس ہے؟ نہیں، ان کے حساس ہونے کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، یہ پرائرٹیز کا مسئلہ ہے. میں جب ایک گھر کا سربراہ ہوں تو میرا یہ پہلا فرض ہے کہ میں وہاں کے اپنے بچوں کو تعلیم دوں. جی. لیکن اگر میرا سارا زور اس پر ہے کہ بچے میرے فرما بردار رہیں، میرے حکم سے سرتابی نہ کریں، بیوی بھی یس سر کہے، بچے بھی یس سر کہیں، تو میں پھر ان کی تعلیم پر کس طرح توجہ دوں گا؟ ہماری حکومت ہے یا ہمارے ادارے ہیں؟ دوسرے اداروں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا مراد لے رہا ہوں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، میں انہیں مطعون بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ جب جاتا ہی ترکستان کی طرف ہے تو وہ مکہ کیسے پہنچیں گے؟ اظہار بھائی، تخلیق اور وہ بھی اس سطح کی، میں دیکھ رہا تھا وہ فہرست کیا گنوانا کہ آپ کن مناصب پہ فائز رہے، نہایت ذمہ داری کے، نہایت مصروفیت مانگنے والے، بہت حساس. تو اس میں تخلیقی سرگرمی کے لیے وقت کیسے نکال پاتے؟ ہے بہت اچھا سوال ہے. بہت سے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ یار کالم بھی چل رہا ہے اور شاعری بھی چل رہی ہے اور یہ بھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. مرزا منور صاحب کہا کرتے تھے کہ دین کا حصہ جو ہے وہ جی، ادھر دینا ہے. اور اب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مصروفیات کم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے کلچر میں تو بچوں کی شادی کے بعد آپ ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہوتے. اب میرے پوتے یا میرے نواسے جب آتے ہیں تو ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ میں سارا وقت ان کو دوں، تو اب بھی میں رات ہی کو کام کرتا ہوں. تو میں میز بھی لگتی رہی، وہاں سے سیکھتے بھی رہے کہ بھئی سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے، اپنی بساط کے مطابق کوشش بھی کی، اردو کو بھی نافذ کیا. لیکن ایک شخص تو ظاہر ہے نہیں نافذ کر سکتا، وہ تو ایک کم وقت کے لیے یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ساتھ ساری چیزیں چلتی رہیں، اس میں بہت جان مارنا پڑی. شامیں ہوئیں، راتیں ہوئیں، صرف شب بیداریاں ہوئیں، ادروائز تو آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتے. اللہ فرمائے. اس سے جب آپ نے ذکر کیا پوتوں اور نواسوں کا تو مجھے خیال آیا کہ سمندر جزیرے جی جدائیاں، میں نے اردو زبان میں اس موضوع پہ کوئی اور تصنیف نہیں دیکھی، اور میں یعنی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا واقعات سے کہ یہ بچہ اب کس عمر میں ہوگا، یہ بچہ تعلیم کے کس درجے پہ ہوگا. وہ آپ نے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ وہ جو، اور اس میں ایک جملہ تھا جو بہت روشنی دینے والا تھا کہ تب ہم ماں باپ تھے، جب ہمارے بچے تھے تو ہماری ذمہ داری تربیت تھی، اب ہمارا ذمہ داری انہیں شفقت اور انجوائمنٹ کا ہے، پیار دینے کا ہے. آپ کو یہ جو مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ میں کسی ڈیروگیٹری سینس میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. صوفی صاحب کے ہاں، غلام مصطفیٰ صوفی صاحب کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی، منو بھائی کے ہاں یہ لفظ، یہ پہلو تھا مامتا کا، مامتا کا. اور یہ آپ کی تحریر میں نظر ہے. صوفی صاحب کا آپ نے کیا ذکر کیا ہے، ان کی جو کتاب ہے نا ٹوٹ بٹوٹ. بٹوٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں شاعری کا بھی طالب علم ہوں جی اور میں نے بچے بھی پالے ہیں، جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر کسی اور زبان میں ہوتی تو اس وقت صوفی صاحب جو تھے نا وہ شیکسپیئر سے کم مشہور نہ ہوتے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا کردار انہوں نے تخلیق کیا ہے کہ یہ کئی نسلوں تک چلے گا، اور اس کا اتنی شاعری ہے اس میں، اتنی اس میں شاعری ہے، اور بچوں کی نفسیات کا ایسا احساس. ایگزیکٹلی. بہت آپ دیکھیں نا کہ چوہے، وہ جو مہمان آتے ہیں تو وہ چوہے کہتے ہیں کہ
پہلے ہم کھائیں گے چٹنی پھر کھائیں گے پان. اب خوبصورتی دیکھیے, مصرے کی روانی دیکھیے. تغزل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن شاعری کی جتنی سینسٹیوٹیز ہیں اور جتنی سینسبلٹیز ہیں وہ ساری اس میں ہیں. اچھا, بچوں اور پوتوں کا آپ نے ذکر کیا, تو ایک تو مجھے یہ ورثے میں ملا ہے, کیونکہ میرے والد اور میرے دادا بھی بہت حساس تھے. میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں گیا ایم اے کرنے کے لیے, تو پیچھے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میرے فراق میں, اور وہ میرے دوستوں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے. تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا. میرے بچے جب پڑھنے کے لیے باہر گئے, اور سبھی باہر گئے, تو ہر ایک کی دفعہ میں ایک مہینہ چارپائی سے لگا رہا. پھر پوتوں کا بھی یہی حال ہوا. میں نے غزل میں جس طرح سراج منیر نے جب پہلی دفعہ میری قرطبہ اور غرناطہ پر غزلیں دیکھی, تو مجھے اس نے یہاں چوما اور کہا کہ یار نظم تو لکھی گئی ہے قرطبہ اور غرناطہ پر, غزل میں اس کو تم لائے ہو. کیونکہ علامہ صاحب بھی غزل میں اس کو نہیں لائے تھے, وہ بھی نظم میں لائے تھے. نظم میں لائے تھے. تو خیر علامہ صاحب کہاں اور ہم کہاں, ہم میں تو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہاں جا کر نماز پڑھتے. وہ تو نماز بھی پڑھائے تھے چوکیدار کو, جتنی دیر میں وہ اجازت لینے گیا انہوں نے جل دے کر. تو میں نے پہلی دفعہ غزل میں یہ ذکر کیا. میں آپ کو 2-3 شعر سناتا ہوں کہ عطا کیجیے. دل تو بیٹے کی جدائی میں بھی صحرا ہے, مگر بیٹی کی جدائی میں بھی صحرا ہے, مگر ہجر پوتے کا نہ پوچھو ہے بگولا کیسا. اور پھر میں اپنے نواسے کو کھلا رہا تھا, تو گاڑی آ رہی تھی, تو میرا دل اچھل کر باہر آیا, اور یکدم میرے ذہن میں آیا کہ یہ اگر میرے نواسے کا حال ہے, تو کیا وہ جس کا نواسہ کربلا میں کٹا تھا اس کا کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں. پھر میں نے یہ شعر کہا کہ لہو روتا ہوں تڑپتا ہوں جو یہ سوچتا ہوں, کس قدر ہے مجھے محبوب نواسہ میرا. لہو روتا ہوں تڑپتا ہوں جو یہ سوچتا ہوں, کس قدر ہے مجھے محبوب. اور ایک اور شعر دیکھیے کہ یوں ہے کہ میں بھی چاند تھا, یوں ہے کہ میں بھی چاند تھا دادا میرا بھی تھا. یوں ہے کہ میں بھی چاند تھا دادا میرا بھی تھا, اور دادا کیا تھا, ایک پیڑ تھا اور اس پہ الوچے لگے ہوئے. الوچے لگے. ہمارے ایک یہ شعر آپ کا بہت معروف. ایک ہمارے لکھنؤ پرست دوست تھے, تو کہنے لگے آلوچے ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ الوچا ہوتا ہے. جیسے تارڑ صاحب جب اردو کا پروگرام کرتے تھے, تو ان پر جنوب سے اعتراض آیا کہ چوچا کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار چوزے کو چوچا کہا جائے تو وہی اچھا لگتا ہے. تو ایک پیڑ تھا اور اس پہ الوچے لگے ہوئے. اور ایک اور شعر سناؤں گا اس سلسلے کا آخری, کہ پوتوں نواسیوں کے چمنزار واہ واہ, پوتوں نواسیوں کے چمنزار واہ واہ, اولاد پر بہشت کے میوے لگے ہوئے. پوتوں نواسیوں کے چمنزار واہ واہ, اولاد پر بہشت کے میوے لگے ہوئے. میں اور میری بیگم ایک شاید کینیڈا میں ایک ریستوران میں چائے پی رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو سفید فام خاتون بوڑھی, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, اور وہ کھا رہا تھا, اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی ٹکٹکی باندھ کر, اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ انجوائے کر رہی ہے اس کے کھانے کو. تو ہم دونوں نے کہا کہ اس کا پوتا ہے, بیگم نے کہا نواسہ ہے. تو میں چونکہ جھجک مجھ میں نہیں ہے, اور جو وہ میری بیگم کہتی ہے کہ 1 منٹ میں تم دوست بنا لیتے ہو, میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا میڈم یہ از یور ڈاٹر سن اور سن ہمارے ہاں تو لفظ ہے نا پوتا نواسہ. تو کہنے لگی نہیں یہ میرا نواسہ ہے. تو میں نے کہا کہ وی گرینڈ پیرنٹس وی آر بلیمڈ دیٹ وی اسپوائل دیم. کہنے لگی یس وی ڈو اسپوائل اینڈ وی ول اسپوائل, دس از آور ڈیوٹی, وی آر ناٹ پیرنٹس وی آر گرینڈ پیرنٹس. تو ہر اس پہ اپنا اپنا وہ ہوتا ہے نا درجہ, اور آپ کی ڈیوٹی ہے. تو آپ اپنے جب آپ کا بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ مصروف ہوتے ہیں زندگی کی دوڑ میں, آپ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, لیکن اب تو آپ کو فراغت ہے. کسی خاص کیفیت میں آپ نے مجھے گوشۂ چشم جو ہے وہ نامالود کیا.
بتاتے ہوئے واقعی یہ انسانی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. جی میں چاہوں گا، پتہ نہیں اب زندگی مجھے آپ ہمیں مہلت دے یا نہ دے، یہ احساس شاید آنے والی دنیا میں کسی اور رنگ میں ہو. چھوٹے بچوں پہ گھر میں، اسکول میں اور مدرسے میں تشدد کا کلچر معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. جی ظاہر قاتل ہے، مہلک ہے. اس میں صلاحیتیں مار دی جاتی ہیں. اس میں جو اس کے ورک پلیس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو سرے سے غلط ہے. وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کا دیکھیں نا، اس کی تمنائیں کچل دی جاتی ہیں، اس کی نفسیات ساری زندگی کے لیے اس مست کا ہو جاتی تحیر، جی اس کی زندگی میں دلچسپی، وہ اس کا یہ احساس کہ میں مہمان ہوں. ایگزیکٹلی. اور اسکولوں میں اور مدرسوں میں بھی، اسکولوں میں بھی کم نہیں مارا جاتا، اور مدرسوں میں تو خیر مارا ہی جاتا ہے. بس کیا کیا جائے، ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. مجھے میرا بھائی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے مدرسہ بنایا ہے، اسلامی مدرسہ امریکہ میں، تو اس میں شلوار قمیض کمپلسری ہے. تو میں نے کہا بھائی شلوار قمیض تو مذہبی لباس نہیں ہے. ناظرین، ایک وقفے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہماری بہت خوبصورت اور بہت سی سمتوں میں پھیلی ہوئی گفتگو ہمارے صفحے اول کے شاعر، ادیب، نقاد، منتظم اور تہذیب و تمدن کے معمار جناب محترم اظہار الحق صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. کچھ دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شاعر، ادیب، کالم نگار، منتظم محترم محمد اظہار الحق صاحب کے ساتھ. اظہار بھائی، آپ نے اخبار میں کالم لکھنا سرکاری ملازمت کے دوران شروع کر دی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو مور آفن دین ناٹ تیکھے موضوعات پہ بھی قلم اٹھایا گیا. کبھی ایسا ہوا کہ اخباری کالم میں اور جو سرکاری منصب کے تقاضے تھے ان میں تصادم؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں تو بنیادی طور پر شعر کا آدمی تھا. مجھے شعیب بن عزیز نے کالم پر آمادہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم خبریں کے جو تھے شاہد، ضیاء شاہد صاحب، ضیاء شاہد صاحب نے پاکستان شروع کیا تھا جی، جب وہ بھٹی صاحب 97-98 میں، جی 92 میں، جی 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 92-93 ہاں، وہ تب ٹھیک ہے. ایک وہ بھٹی صاحب تھے ٹائکون بزنس کے، انہوں نے اکبر شروع بھٹی کیا صاحب، تھا. جی اکبر بھٹی صاحب، جی. اور شعیب بن عزیز کچھ دن چھٹی لے کر اس کے ڈپٹی ایڈیٹر بنے تھے. مجھے انہوں نے کہا، میں اس وقت کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس راولپنڈی کمانڈ تھا،
تو گریڈ 20 میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ کالم لکھو ہمارے اخبار کے لیے. جی. میں نے کہا یار میں شعر کا آدمی ہوں. تو شعیب کہنے لگے کہ شعر کا آدمی ہی اچھا کالم لکھ سکتا ہے. میرے ان سے پرانے مراسم ہیں, مشہور آدمی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ان کا تعلق لڑکپن سے ہے. مشہور ہونے سے پہلے سے ہے. ہاں, مشہور ہونے سے پہلے سے ہے. تو میں نے کالم لکھا, تو اس میں ایک تو انڈیوسمنٹ یہ تھی کہ 300 روپے اس زمانے میں فی کالم ملنے لگا. جی. اچھا, بیگم بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ میز ہے اور کھانے کی کرسیاں نہیں ہیں اور 8 کرسیاں چاہیے. اس وقت ایک کرسی کی قیمت 1000 روپے تھی. تو پہلا چیک جب مجھے ملا کچھ عرصے کے بعد 7000 روپے کا, تو 7 کرسیاں آ گئیں. میں نے کہا یار ہم نے اتنی شاعری کی, کبھی ایک کرسی بھی نہیں آئی, تو یہ تو کالم میں 7 کرسیاں. اور دوسرا چیک لے کے میں اور بیگم سیدھا ہم چلے گئے ازبکستان. یہ تو خیر ایک مالی انڈیوسمنٹ تھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے. تھوڑا لائٹ نوٹ پہ ہے. تو لیکن لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. ایک تو حسن نثار نے بہت حوصلہ افزائی کی اس زمانے میں, بہت تعریف کی. اب تو وہ دور چلے گئے ہیں, وہاں بھی میں خیر میں جاتا تھا تو کھانا بھی کھلاتے تھے, دوستوں کو بھی بلاتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے. پھر ارشاد احمد حقانی صاحب نے بہت مہربانی کی, بہت شفقت کی. تو لیکن میرے اپنے سرکاری مناسب سے میں نے ایک تو یہ کہ اتنا مجمع, چونکہ والد صاحب بھی سرکاری ملازم تھے, تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یار براہ راست ٹکر نہیں مارنی, جنہوں پنجابی جی کہنے رہے نا کہ سائڈاں مارنیاں نے. جی. تو تصادم کی صورت نے اختیار کی. اس میں تھوڑی سی حکمت عملی کہہ لیں یا ڈپلومیسی کہہ لیں, کہ وہ کیا کہتے ہیں, ہونٹوں پر تعزیر کی موریں اور پتہ نہیں کیا, دل کی باتیں کہہ لینے کے پھر بھی لاکھ وسیلے ہیں. تو بات کرتے رہے. فائلیں تو کھلی ہوئی تھیں, یہاں بھی وہاں بھی اور وہاں بھی. فائلیں تو ظاہر ہے ہر جگہ کھلتی ہیں. تو بس اسی طرح کالم میں بھی بات کی, لیکن طریقے سے بات کی. اس طرح بات نہیں کی کہ کالم ہی بند ہو جائے. اظہار بھائی, جو آپ کے پہلے 4 شعری مجموعے تھے وہ تو قریب 10-12 برس کے عرصے میں آ گئے. اس کے بعد اگلا مجموعہ آنے میں قریب 10 برس لگے. جی, تیسرا یہ جو ابھی آیا ہے, یہ جو اب کلیات تو 2023 میں آئی نا. جی, یہ 2012 میں. جی, بس وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم کہا, تھوڑا اور ستھرا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت ٹاپ کی نظم گوئے ہیں, وحید احمد, ڈاکٹر وحید احمد, وہ جن کی مشہور نظم ہے ہم شاعر ہوتے ہیں اور خانہ بدوش. ان کی بھی 3-4 سال میں ایک کتاب آتی ہے. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی آہستہ گاڑی چلانا ڈرائیور کے ماہر ہونے کی دلیل ہے, تو کم کہنا بھی آسان نہیں ہے. بسیار گوئی مشکل نہیں ہے, کم گوئی مشکل. مجھے یقین ہے کہ آپ کو صحبت رہی ہوگی محبوب خزاں سے. جی, بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو کم گوئی میں تو وہ بالکل ایک کتاب ہے اکیلی بستی, اور اس نے اردو شاعری میں جس طرح پطرس کھڑا ہوا ہے نا ایک کتاب کے ساتھ, یس, محبوب خزاں بھی ایک کتاب اکیلی بستیوں کے ساتھ بہت سے لوگوں سے اونچے قد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور شعوری طور پہ عقب نشی. جی, میں نے کہا شعوری طور پہ عقب نشی. جی, بالکل شعوری طور پر, بالکل کونی مار کے آگے آنے والوں میں سے نہیں تھے. اظہار بھائی, آخری سوال کر رہا ہوں, تھوڑا حساس ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے اس پہ کچھ روشنی ملے. آپ نے 20ویں صدی کا نصف دیکھا, رواں صدی کا ربع حصہ تو ہم نے دیکھ لیا. شعر کہتا بذات خود امید سے جڑے ہونا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان کبھی امن, رواداری, احترام انسانیت کے اس درجے پہ پہنچ پائیں گے جس کے خواب آپ اور آپ جیسے تخلیق کار دیکھتے چلے آئے؟ بجات مسعود صاحب, یہ ایک درد کا تار آپ نے چھیڑا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, لیکن میں جو میری نیچر ہے, جو میری استاد طبع ہے اور جو میرا مزاج ہے,
میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے اس ملک سے بہت امیدیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم نا امیدی کی بظاہر نا امیدی کی اس سطح پر آئے ہیں ان لوگوں کی تعداد کم ہے، اور جن لوگوں سے ہمیں امید ہے اور جو لوگ اس ملک کو صحیح کر سکتے ہیں، مخلص ہیں، غریب ہیں، لالچی نہیں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. صحیح. اگر کوئی ایسا وقت آیا خدا نخواستہ کہ ہر شخص، میرے نزدیک بیوروکریسی میں بھی دیانتدار لوگ زیادہ ہیں، میرے نزدیک اہل سیاست میں بھی اچھے لوگ زیادہ ہیں، میرے نزدیک عوام میں بھی اچھے لوگ زیادہ ہیں. آپ گھوم پھر کر دیکھیں، سڑک پر آپ جب کسی مصیبت میں ہوں گے تو لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے. ایک آپ کی، دو آپ کی گھڑی بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن 10 آدمی آپ کی مدد بھی کریں گے. تو جب تک اس ملک میں اچھے لوگ زیادہ ہیں میں مایوس نہیں ہوتا. بظاہر تو حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں تاریخ کے دھارے کو بدلنا جو ہے نا وہ کسی وقت بھی بدلا جا سکتا ہے. لی جب آیا ہے، لی کوان یو جب سنگاپور میں آیا ہے تو کس کو پتہ تھا کہ مچھیروں کی وہ گندی بستی سنگاپور بن جائے گی؟ لیکن آیا. تو مہاتیر کا کس کو پتہ تھا کہ وہ آئے گا؟ جارج واشنگٹن کا کس کو پتہ تھا؟ یہ یو جی میرے آپ کے مشاہدے میں 70 کے ابتدائی برسوں میں ہمارے آج کے دادو اور شکرگڑھ جیسے ہی تھا. جی اس سے بھی بدتر تھا. اور یہاں سے آٹا اور بہاولپور سے آٹے کے گٹھریاں لے کر جاتے تھے، گاڑی یہاں سے جاتی تھی. تو لیکن میں مایوس نہیں ہوں. سر میں اپنے ملک کے لوگوں سے تو ہمیں بائی ڈیفالٹ محبت بھی ہے نا، کچھ ہم نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں اپنے والیوم اور اپنی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہماری اہمیت کم ہے. زیادہ طاقتور جی قوتیں، ممالک جی جو زیادہ اثر ڈال پاتے ہیں، اس بڑے کینوس پر ہم صرف ایک نقطہ ہیں. ہم اس بڑے کینوس پر صرف ایک نقطہ ہیں، اور بدقسمتی سے وہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی. 20ویں صدی میں نہیں آئیں، بہت توقعات تھیں. ربع صدی یہ جو ہم نے دیکھ لی، ہمارا خیال تھا کہ شاید سرد جنگ ختم ہوئی ہے، ایک ویو ڈیموکریسی کی آئی 90 میں. خود ہمارے ملک کے لوگوں نے بہت کچھ دیکھا تھا اور بھگتا تھا. ہمارا خیال تھا کہ نہیں، یہ دنیا جو ہے وہ 21ویں صدی میں شاید وہ نہ ہو جو 20ویں صدی میں تھی. لیکن وہ 20ویں صدی تو ہمارے لیے اس سے زیادہ کچھ ہم بڑھاپے میں چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس پر بہت شدید اعتراض ہے کہ آپ پر بڑھاپا آیا ہے. آپ تو، وہ میری نواسی نے میری بیوی سے پوچھا کہ نانو آپ کی کیا ایج ہے، تو اس نے ایج بتائی. اس نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ 25 کی ہیں اور آپ ہمیشہ 25 کی رہیں گی. آپ کا بڑھاپے سے کیا تعلق ہے؟ بڑھاپا جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور آپ کا دل بھی جوان ہے اور آپ کا دماغ بھی جوان ہے. اچھا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی بہت سے دوسرے ملکوں کے شہریوں کے نسبت زیادہ محب وطن ہیں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ میں بیرون ملک نوکری کے لیے بھی گیا اور اب بھی بہت جاتا ہوں. تارکین وطن پاکستان کے جتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بھارت کے تارکین وطن نہیں کرتے. دوسرے ملکوں کے بھی تارکین، میں لبنانیوں سے بھی ملا ہوں، آسٹریلیا میں ترکوں سے بھی ملا ہوں. پاکستانی جہاں بھی گیا ہے، پہلی نسل، میں دوسری نسل کی جو وہاں پیدا ہوئی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی میں نے دیکھا ہے جو بچے وہاں پیدا ہوئی ہیں ان کے کمروں میں پاکستان کے جھنڈے ہیں، اور کرکٹ جس دن آئے تو ان کا دل بھی لرزنے لگتا ہے. لیکن جو یہاں سے گئے ہیں اور 30 40 سال سے رہ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی پاکستان کے لیے محبت، ان کے سیاسی نظریات جو بھی ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں. اٹس ناٹ مائی ہیڈ ایک، ناٹ مائی بزنس. لیکن پاکستان کے لیے جو تارکین وطن کی محبت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پر ضرور اچھے دن آئیں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو یہاں سے گئے ہیں. بیج تو ایک ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت سی باتیں جو ہم 5 سال 10 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے،
آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج ہم وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ افشاء راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، ہاں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ واہ، تو ہم 10 سال پہلے جو نہیں بات کر سکتے تھے اب کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 10 برس میں ہم بہت سے کام جو آج نہیں کر سکتے وہ کر سکیں گے۔ کر سکیں۔ اس ملک نے رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور سلامت رہے گا۔ آپ نے نہایت نازک موضوعات پہ، اور جو آخری بات ہے کہ جو باتیں ہم 10 برس پہلے نہیں کر سکتے تھے، ان میں سے بہت سی باتیں تو آپ نے آج فرمائی ہیں۔ جی، بہت شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی، صدرنگ کی ٹیم، آپ کی بہت نوازش۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پسندیدہ لکھاری ہیں، اور میرے بچوں کے، اور میرے گھر والوں کے، میرے دوستوں کے۔ سیکھنا تو میوچل ہوتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں نا پیر شو بیاموز، کے بڑھاپے کی آخری حد تک سیکھتے رہو۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کی لکھائی سے سیکھا، آپ نے سب رنگ وہ جو چلایا ہے، ہم سب، وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میری طرف سے آپ کا بھی شکریہ، اور انتظامیہ کا جو جنہوں نے سوز دل سے ہمیں مدعو کیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی عنایت۔ تو ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی، ہمارے عہد کی ایک عہد ساز شخصیت، شاعر، نقاد، کالم نگار، منتظم، محترم محمد اظہار الحق صاحب کے ساتھ۔ آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی کوہ قامت شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے۔ آداب۔